بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام سردار افتخار صاحب، حاجی رفاقت صاحب، سیم شہزاد صاحب، میرے ساتھ میرے کچھ اٹک کے مہمان بھی آئی ہیں، میرے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لیبر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں، نائب صدر بھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی ہمارے ڈار صاحب بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی بہت سے مہربان بیٹھے ہیں، میں سب کا نام لوں تو مغرب کی اذان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ سب کو خاص طور پر گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری بیٹیاں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ گیس کا تحفہ ان کے لیے ہے۔ میرا یہ ایک 12 سال جو ہے یہ میرا حلقہ انتخاب رہا، اور جو نصرت خان صاحب کا ذکر کیا گیا یہاں پر، وہ ہمارے بھی بڑے مہربان تھے۔ میں اکثر پتھرگڑھ ان کے پاس آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ علاقہ بھی اس وقت میرے حلقہ انتخاب میں تھا۔ لیکن جب 1999 کا مارشل لا لگ گیا مشرف صاحب کا، تو اس کے بعد یہ حلقہ مجھ سے علیحدہ ہو گیا، اور تحصیل اسمدار اور فتح گنج تحصیل یہ ایک علیحدہ آپ کا حلقہ بن گیا، اور میرے ساتھ تحصیل اٹک اور ہزور رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ میرے آپ کے چیئرمین صاحب سے، وائس چیئرمین صاحب سے، اور بہت سے یہاں پر جو اس علاقے کے تشریف فرما ہیں لوگ، ان سے میرے ذاتی تعلقات تھے، اس لیے جب بھی میرے پاس یہ آتے تو میری کوشش ہوتی کہ اس علاقے کوئی کام بھی کیے جائیں۔ دیکھیں، اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ یہ گیس کا کام ادھورا نہ رہ جائے۔ یہ ادھورا نہیں رہ سکتا کوئی کام بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئی گیس کا ایک فارمولہ ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے گیس لگانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4 انچ کا اتنا پائپ پڑے گا، 2 انچ کا اتنا پڑے گا، 1.25 انچ کا اتنا پڑے گا، اور اس پر 25 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے۔ تو وہ جب حکومت ان کو 25 کروڑ روپیہ دے دیتی ہے تو اس کے بعد وہ کام شروع کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جتنے بھی ہیں، ابھی آپ کے تحصیل اسمدار میں بہت سے علاقوں میں ہمارے گیس کے کام شروع ہو چکے ہیں۔ یہ میں جب 2018 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور میں اللہ کی مہربانی سے اس وقت بھی ایک وزیر تھا، تو یہ میں نے اس وقت ساری منظوریاں کروائی تھی اور پیسے میں نے جمع کروا دیے تھے۔ اگر 5 سال میں اگر ان 5 سالوں میں ہمارا یہ پیسہ خرچ نہیں کر سکے، چاہیے تو یہ تھا کہ چونکہ یہ 2018 میں یہ سارے پیسے جمع تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب ہماری حکومت چلے گئی، پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، تو اس وقت کے نمائندوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں کام کروا دیتے، لیکن نہیں کیا۔ انہوں نے بس وقت ضائع کیا جو ان کی حکومت کا منشور تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جب حالات بدلے، شہباز شریف کی حکومت آئی، تو میں لاہور گیا، میں نے سوئی ناردرن گیس والوں سے میٹنگ کی، اور میں نے کہا یار اتنا پیسہ میں نے جمع کرایا تھا، تو اب آپ بتائیں، کیونکہ اس وقت میں نے 400 گاؤں کے گیس کے منصوبے منظور کروائے تھے، تو جس میں سے 354 مکمل ہو چکے تھے کہ اس پر پابندی لگ گئی، اور باقی 46 گاؤں رہ گئے تھے، جس میں کچھ یونین کونسل شہیہ کے، کچھ میری کے، مطلب یہ ہے کہ تقریباً اسم تحصیل کے 22 گاؤں ہیں جہاں پر اس وقت ہمارا کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جو پیسہ ہم نے جمع کرایا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی انہوں نے پیسے کو چھیڑا ہی نہیں ہے، نہ کسی کام میں کہا ہے، پیسے موجود ہیں، آپ وزیراعظم پاکستان سے بات کریں، آپ اس سے منظوری لیں، پیسے موجود ہیں، ہم کام شروع کروا دیتے ہیں۔ میں نے شہباز صاحب کو خط لکھا
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسے جمع ہیں تو کام شروع کر دیں. وہ اب اللہ کی مہربانی سے جمع ہیں. اس گاؤں کے جو پیسے جتنا بھی 2 انچ کا پائپ ڈلتا ہے یا 7 انچ کا ڈلتا ہے یا 4 انچ کا ڈلتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کو ملے گا. کام مکمل ہوگا تب یہ منصوبہ جو ہے وہ آگے چلے گا. دیکھیں بات بڑی ایک آسان سی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب 2013 میں الیکشن ہوئے اور نواز شریف صاحب کو اکثریت مل گئی اور وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے تو سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں بغیر گیس کے, سی این جی اسٹیشن نہیں چل رہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے روز ہو رہی تھی. انہوں نے سارے انتظامات کیے, گیس جو ہے وہ قطر سے منگوائی, بجلی کے کارخانے لگائے اور 14,000 میگا واٹ بجلی 5 سال میں تیار کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا. قطر سے گیس کے منصوبے کیے, میاں صاحب نے 25 سال کے 5 منصوبے کیے, لیکن اس بیوقوف شخص نے ان میں سے 4 منصوبے ختم کر دیے. اگر وہ 4 منصوبے ختم نہ کیے جاتے جو $11.5 پہ ہمارے 25 سال کے لیے ہوئے تھے تو آج پاکستان میں گیس کی کوئی کمی نہ ہوتی. لہذا کوئی اپنی اپنی مقدر ہے, کوئی بنانے کے لیے آتا ہے اور کوئی بگاڑنے کے لیے آتا ہے. شریف فیملی جب آتی ہے تو وہ بنانے کے لیے آتا ہے اور جب یہ آتے ہیں تو بگاڑنے کے لیے آتے ہیں. یار میں اس دن خرشین گیا, انہوں نے مجھے کہا یہ ذرا سڑکیں دیکھیں, جہاں پر آپ کام چھوڑ کر گئے تھے 1999 میں وہیں پر پڑا ہوا ہے. برہان کی سڑکوں کا یہی حال ہے, خدا خلقدار کی سڑکوں کا یہی حال ہے. میں جس گاؤں میں بھی جاتا ہوں وہ ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جناب 12 اکتوبر 99 میں جہاں پر آپ لوگوں نے کام چھوڑے تھے وہیں پر پڑے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر 15-16 سال اس علاقے کی نمائندگی کوئی تو کرتا رہا ہے نا, آخر کسی نے تو نمائندگی آپ کی ہے نا, کوئی نہ کوئی تو یہاں سے الیکشن جیتتا رہا ہے نا. اس سے ذرا پوچھا تو جائے کہ 16 سال یا 18 سال آپ اس علاقے کی نمائندگی کرتے رہے, لیکن یہ آج پل ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں, آج سڑکیں خستہ حال کیوں ہیں. ہم نے اللہ کی مہربانی سے تحصیل اسمدال حضروں اور اٹک کی نمائندگی کی ہے تو آج جا کے دیکھیں بغیر گیس کے ایک گھر بھی نہیں ہے 2 تحصیلوں میں. تقریباً 250 گاؤں بنتا ہے, ایک گاؤں ایسا نہیں جہاں گیس موجود نہیں, کوئی گھر میں ایسا نہیں جہاں بجلی موجود نہیں, کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں سڑک موجود نہیں. تو میں نے 2013 میں ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اٹک کو اور حضروں کو ہم اسلام آباد کی سطح پر لے کر آئیں گے اور اپنے دیہاتوں کو ہم شہروں کی سطح پر لے کر آئے ہیں. آپ حضروں چلے جائیں, اٹک چلے جائیں, آپ کو اسلام آباد کی سطح پر وہ نظر آئیں گے, ان کی سڑکیں, ان کے لائٹیں. لیکن تحصیل اسمداد بہت پیچھے رہ گئی ہے, بہت پیچھے رہ گئی, کیونکہ میں تو روزانہ ہی اس علاقے میں آتا ہوں, کبھی کس گاؤں میں, کبھی کس گاؤں میں, کبھی کس محلے میں, بہت پیچھے رہ گئی ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پاک پر یقین ہے کہ اگلا 5 سالہ اگر ہمیں ملتا ہے تو یہ تحصیل اسمداد جو ہے اسلام آباد سے بھی آگے نکل جائے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے, اللہ سے, آپ سے بھی نہیں, اللہ سے وعدہ ہے کہ ان طرح ہم کریں گے انشاءاللہ. جب آتے ہوئے میں نے سڑک دیکھی تو میں نے کہا یار یہ سڑک کا کیا حال بنا ہوا ہے. یہ جو 16 سال یا 18 سال یہاں نمائندگی کرتے رہے ہیں, شوکت عزیز صاحب بھی نمائندگی کرتے رہے جو وزیر پاکستان رہے, تو ان کو اتنا ہوش بھی نہیں کہ سڑکوں کا کیا حال ہے. بہرحال انشاءاللہ اب دیکھیں پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. آج اگر مہنگائی ہے تو کس نے کی؟ نواز شریف صاحب کے دور میں تو 52 روپے کلو چینی تھی, 65 روپے کا لیٹر پیٹرول تھا, ڈالر 100 روپے کا تھا. انہوں نے تو مہنگائی نہیں کی تھی. یہ مہنگائی کس کے دور میں ہوئی؟
یہ ایسی تباہی کون کر کے چلا گیا؟ آج مجھے بتائیں، میں کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کے موٹر وے کو، ان کی 14,000 میگا واٹ بجلی کو، ان کے ایٹم بم کو، ایئرپورٹس کو، یہ جو میٹرو چل رہی ہیں ان کو، یہ جتنے منصوبے ہیں، ہزارہ ایکسپریس کو دیکھیں، یہ جتنے منصوبے ہیں، یہ جو ہماری جی ٹی روڈ کو ڈبل کیا گیا، ان منصوبوں کو اگر پاکستان سے نکال دیں تو باقی کیا رہتا ہے پاکستان کے لیے؟ 4 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے؟ کوئی ایک منصوبہ بتائیں پی ٹی آئی کی حکومت، پی ٹی آئی کے لوگ کہ یہ منصوبہ ہمارا ہے، تو ہم مان جائیں گے کہ جناب انہوں نے بھی کچھ کیا ہے۔ ماسوا اس کے کہ نوجوانوں کا اخلاق بگاڑا، ان کو غلط راستے دکھائے، جلاؤ گہراؤ کی ایک داستان قائم کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا تقاضا ہے کہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ آپ کو یہی ایک پرچی ملک کو تباہ بھی کر سکتی ہے اور پاکستان کو بنا بھی سکتی ہے۔ تو چونکہ اذان ہو چکی ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سڑکیں بھی ہم نے دیکھ لی ہیں، پل بھی ہم نے دیکھ لی ہے، اسکول کی بلڈنگیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو حکومت بننے کے 1 سال کے اندر یہ مسئلے سارے حل کر دیں گے انشاءاللہ۔